نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین اکرام، آج ایک بہت ہی دکھ بھرے سانحے کے ساتھ میں اس چیز کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سانحہ ہے جو اسامہ ستی ایک طالب علم کی کل پولیس کے ہاتھوں، اور وہ بھی جو ATS والے ہیں ان کے ہاتھوں موت واقع ہو گئی۔ دیکھیں میرے عزیز، جو کچھ ہم روز دیکھ رہے ہیں، ہر روز ایک انسیڈنس ہوتا ہے، ہر روز ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ہر روز ہم اس کے بارے میں 20 پروگرام بناتے ہیں، بنا کے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ آخر کب تک یہ ہوگا؟ ہر روز چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، آخر کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ ہر روز اقتدار حکومت میں رہنے والے لوگ لوٹ مار کا بازار گرم کرتے آئے ہیں، لیکن ہم خاموش ہیں۔ آخر کب تک؟ جنہوں نے لوٹا، جنہوں نے تباہ و برباد کر دیا اس ملک کو، وہ آج بھی ولی اللہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ مولوی فضل الرحمان صاحب کو ایک ایسی بیماری لگ گئی ہے جو بالکل لاعلاج ہے، اس کا ابھی تک دنیا میں کوئی علاج جو ہے وہ رائج نہیں ہوا، اور وہ بیماری ہے حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کا لالچ۔ یہ لالچ کے بارے میں ہم جب چھوٹے تھے اسکولوں میں، اس وقت بھی ہم پڑھتے تھے کہ لالچ بری بلا ہے۔ کتے کے منہ میں جو ہڈی تھی، وہ جب پانی میں گیا تو اس نے اس کا سایہ دیکھا، تو اس نے سوچا کہ وہ ہڈی جو ہے نا وہ بھی میں پکڑ لوں، اور اس کے جو منہ والی تھی وہ بھی چھوٹ گئی۔ مولوی صاحب نے اللہ کے دین کو اور اللہ کا دین پڑھنے والے طلباء کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ میں اگر چاہتا تو ان کا علم کی وجہ سے میں ان کے درجات بلند کر دیتا، لیکن ان کی جو دنیا کی ہرس تھی، جو دنیا کی خواہش تھی، جو لالچ تھا، وہ اس کے پیچھے بھاگے، تو ان کی مثال ایسی ہو گئی۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جو لالچی علماء دین ہیں، ان کی حالت ایک کتے جیسی ہو جاتی ہے، جس کے پیچھے بھاگیں، سختی کریں تب بھی وہ ہانپتا ہے، اور اگر سختی نہ کریں تو تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ یہ مولوی فضل الرحمان کی صورتحال ہے اس وقت۔ وہ خود کو ہی خود کو ہی وہ صادق اور امین جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے، جبکہ اسے پتہ ہونا چاہیے، اس نے کچھ دین کے 4 لفظ پڑھے ہیں، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ صادق و امین ایک ہی ہستی گزری ہے، اور وہ ہستی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد کوئی صادق اور امین نہیں ہے، نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا حکم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف وقتوں میں مختلف لیڈر آتے رہے، اور وہ اپنے اپنے حساب کتاب کی بات کرتے رہے، اپنے کردار کو ظاہر کرتے رہے، لیکن ان کے سامنے بھی، جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور باقی جو ان کے ساتھی تھے سارے، ان کے سامنے جو ایک شخصیت تھی
وہ شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اللہ کے رسول کی تھی، محمد عربی کی تھی، خاتم النبیین کی تھی۔ تو میرے دوست، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کل، یہ اسپیشل فورس ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ اسپیشل ہوتی ہے، لیکن یہاں کیا کیا جائے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، 2014 کا واقعہ لے لیں تو 2014 میں ماڈل ٹاؤن لاہور میں دن دہاڑے اسی حکومت نے، اسی نون لیگ والوں نے دن دہاڑے لوگوں کا قتل کیا، دن دہاڑے نہتے عوام کو شہید کر دیا، 100 سے زیادہ کو زخمی کیا، 14 کو شہید کیا، حاملہ عورتوں کو ان کے جبڑوں پر سیدھی گولیاں ماری گئیں پولیس کے ذریعے۔ نواز شریف اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا، رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھا، یہ سارے کے سارے مجرم ابھی تک باہر ہیں۔ یہاں کسی کو آج تک غیرت نہیں آئی، نہ کسی کورٹ کو، نہ کسی جج کو، نہ کسی دوسرے کو۔ لیکن کل میں سن رہا تھا کہ مریم نواز اور نون لیگ کے کچھ اور پی پی کے لوگ، یہ جو اسامہ ستی کی کل ڈیتھ ہوئی ہے پولیس کے ہاتھوں، اس پہ سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایسا واقعہ کبھی پاکستان میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اتنے بڑے، اب میں ان کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، یہ اتنے بڑے جھوٹے لوگ ہیں کہ جھوٹ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یعنی کل جب وہ 2 ٹکے کی عورت بکواس کر رہی تھی، اس کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی، اس کو یہ یاد نہیں تھا کہ 2014 میں اس کے چاچے اور اس کے باپ اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے نہتے لوگوں کے ساتھ لاہور ماڈل ٹاؤن میں کیا خون کی ہولی کھیلی تھی۔ اس وقت اسے خیال نہیں آیا تھا، وہ کیا اس سے کم حادثہ تھا۔ خدا کے لیے سیاست کرنا چھوڑ دیں، لوگوں پر سیاست، لوگوں کی موت پر سیاست کرنا چھوڑ دیں۔ یہ صدمہ ابھی تک ہمارے دلوں اور دماغ سے نہیں نکلا کہ یہ پولیس نے کیا کیا۔ جھوٹ بول رہی ہے پولیس ابھی تک، کہہ رہے ہیں ہم نے اسے روکا، وہ رکا نہیں، اس کے پیچھے بھاگے۔ پیچھے یہ گولیاں تو سامنے سے لگی ہیں، کیا پیچھے سے گولی چلائی جاتی جو ہے وہ سامنے سے آ کے لگتی ہے؟ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ لیکن ہم سب خاموش ہیں۔ آخر کب تک؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ قصور کی وہ چھوٹی سی ننھی سی زینب جس کے ساتھ یہ زنا ہوا، جس کو ریپ کیا گیا، جس کو مار کے پھینک دیا گیا، اس کے علاوہ ہزاروں اور ہیں۔ موٹر وے کا سانحہ جو ہوا، پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو اس نے ہلا کے رکھ دیا، لیکن پھر ہم خاموش ہو گئے۔ آخر کب تک؟ ایک سی سی پی او تھوڑا کڑک آیا تھا، جس نے آ کے لاہور میں تھوڑی تبدیلی کرنے کی کوشش کی، تو ہمارے جج صاحبان کو اس پہ غصہ آ گیا۔ جج صاحبان کی غیرت جاگ اٹھی۔ جج صاحبان نے سوچا کہ اس بندے نے بہت بڑی بے حرمتی کر دی ہے، اس نے کہہ دیا کہ 20 کیسوں کے مجرمین کو ہم پکڑتے ہیں تو کورٹ ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہم عوام ہیں، ہم تو باز نہیں آئیں گے، ہم تو کہتے رہیں گے۔ آپ طلب کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بھی طلب کر لیں، جب ملک میں آؤں گا تو بالکل آپ کی کورٹ میں آ کے حاضر ہو جاؤں گا۔ جج صاحب، میں پوچھتا ہوں، کیا آپ کو یہ 14 لوگوں کی جو موت ہوئی تھی 2014 میں، 6-7 سال گزر گئے، آپ کو آج تک یہ چیز یاد نہیں آئی؟ آپ کیسے سو جاتے ہیں؟ مریم نواز نے جو نیب کی عدالت پر حملہ کیا، کیا یہ توہین عدالت نہیں تھی؟ آپ نے کیا ایکشن لیا اس کے خلاف؟ اس کے علاوہ جو وہ 50 دفعہ گالیاں دے چکی ہے پوری عدالت کو، آپ نے کوئی نوٹس لیا؟ آپ نے اس پر توہین عدالت کی کوئی کارروائی کی ہے؟ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ لوگ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کی ویڈیوز ان کے پاس ہیں، آپ لوگوں کے انہوں نے منہ بند کیے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ جج ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ بتائیں۔
ٹھیک ہے وہ CCPO چلا گیا، دوسرا آ گیا، جس کو لے کے آ رہے ہیں رات اس کی سٹوری سنی جا رہی تھی، وہ یہاں کے جو سب سے زیادہ پراپرٹی نجائز قابضین ہیں وہ ان کا سرغنہ ہے۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ جج صاحب آپ ہی جج تھے جنہوں نے اس جھوٹے اور مکار انسان کو، جو 3 دفعہ کا جھوٹا وزیر اعظم تھا، اس کو 50 روپے کے اسٹامپ فارم پر آپ لوگوں نے گارنٹی دے کے ملک سے باہر نکال دیا، جیل سے نکال کر ملک میں نہیں رکھا، ملک سے بھی باہر نکال دیا۔ تو کہاں گئی تھی آپ لوگوں کی یہ جو عزت و آبرو ہے جب آپ لوگ یہ کام کر رہے تھے؟ پاکستان کے اندر جو 751 ہے اس کی ضمانت بھی 50 روپے کے اسٹامپ فارم پہ نہیں ہوتی، تو آپ لوگوں نے کیسے ضمانت لے لی؟ کہاں گئے تھے آپ کی عدالت اس وقت؟ خدا کے لیے اس ملک پر ترس کھائیں۔ آپ لوگوں کا جو حشر اللہ کے ہاں ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں، جو بھی شخص تھوڑا سا دین کو جانتا ہے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ آپ لوگوں کا حال اللہ کے ہاں کیا ہوگا۔ دنیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے، دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں جو ہوگا وہ بھی سب کے سامنے ہوگا۔ تو خدا کے لیے اس ملک پر ترس کھائیں، اس قسم کی جو حرکتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ کب چھوڑیں گے؟ جب یہ پوری عوام نکل کے آپ لوگوں کا محاصرہ کر لے گی۔ کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ کہاں سو گئی آپ کی ججی؟ کہاں سو گئے آپ کی ججمنٹیں ساری؟ کہاں مر گیا آپ کا انصاف اور قانون؟ جہاں پہ 14 لوگوں کو شہید کیا گیا اور 100 سے زیادہ کو زخمی کیا گیا، جب ان کے اہل نے، ان کے خاندانوں نے انصاف کے لیے احتجاج کیا، تو یہ جو کل بکواس کر رہی تھی مریم نواز، اس کے چچا اور اس کے باپ اور رانا ثناء اللہ نے ان سب لوگوں کو پکڑ کے دہشت گردی کی دفعے لگا کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا۔ ابھی تک کچھ لوگ جیلوں میں ہیں اور کچھوں کی ضمانت ہو گئی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا آپ جج لوگ جو ہیں وہ مجبور کر رہے ہیں پوری قوم کو کہ وہ اٹھ کے آپ لوگوں کے گروبان تک پہنچ جائیں؟ خدا کا خوف کریں اور چھوڑ دیں اس قسم کی جو حرکتیں ہیں۔ آپ انصاف کریں، کراس دا بورڈ کریں، سب کے ساتھ کریں۔ مریم نواز ایک سانس میں 20 گالیاں دیتی ہے آپ لوگوں کو، وہاں پہ توہین عدالت نہیں لگتی؟ جس دن نیب کی عدالت پہ اس نے پتھروں کے ساتھ حملہ کیا تھا، کیا کیا؟ نہ حکومت کچھ کر سکی، نہ عدالتیں کچھ کر سکیں، کسی کے پاس کوئی مجال نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں کو آپ A اور B کلاسیں دے رہے ہیں جیل کے اندر، یہ کریمنل کیسز میں نہیں ہے، یہ سیاسی تو نہیں ہے، یہ لوگ سیاسی قیدی نہیں ہیں، یہ لوگ کریمنل کیسوں میں اندر گئے ہوئے ہیں۔ تو پھر ان کو یہ سہولتیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ ان کے گھروں سے کھانا کیوں آتا ہے؟ دوسرے قیدیوں کے گھروں سے کھانا پھر کیوں نہیں آ سکتا؟ ان کو ہر قسم کے لوگ آ کے ملتے ہیں، ان کی سیاستیں چمکتی ہیں۔ جب یہ جیلوں کے اندر جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو ملنے کی اجازت کیوں نہیں ہوتی؟ کچھ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اس کا عذاب جو ہے وہ عنقریب آنے والا ہے آپ سب لوگوں پر۔ تو میرے عزیز، میرے ہم وطنوں، میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور کرتا آیا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آ جائیں اس طرف جہاں پر اللہ کا نظام عدل قائم کرنے والی جماعت موجود ہے، اس جماعت کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے سامنے یہاں پر اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک ایسی جماعت ہے جس نے قرآن کریم پر تحقیقات کی، جس نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کا نظام عدل جو موجود ہے اللہ کی کتاب میں اس کو تیار کیا، جس میں ہر انسان کو انصاف مل سکتا ہے، جس میں ہر انسان کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، جس میں ہر پاکستانی کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ ابھی 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کرک میں یہ جو پختونخوا میں ہندوؤں کے مندر پر جو ایک حلہ بولا گیا، JUI والوں نے اس کی اشتعال انگیز تقریر کی جس سے لوگوں نے اس کو جلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، آپ نے اپنے اجتماع میں، مجمع میں سب کے سامنے کہا، جب عیسائیوں نے ان سے
جا کے گزارش کی تھی، شکایت کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آج سے لے کر میں اور میری آنے والی امت تمام جو نان مسلم ہیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرے گی۔ ان کی عبادت گاہ کو کیسے جلا دیا گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ ایک مسلم ملک ہے، یہاں پہ لوگ تو ایسے ہیں لیکن مودی کی طرح کے نہیں ہیں کہ جو وہاں بیٹھ کے مسلمانوں کی مسجدوں کو برباد کرنا شروع کر دے، حکومت لیول پر لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے اور ان کو ان کا حق ملے گا، گورنمنٹ اس کو بنا کے دے گی دوبارہ سے۔ اور یہ جو 300 سے زیادہ لوگ ہیں جن کے خلاف پرچہ کاٹا گیا ہے اور ان میں سے 50-60 لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، جس نے تقریر کی تھی، اشتعال دلایا تھا لوگوں کو، اس کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی خاموش ہیں۔ آخر کب تک؟ میرے دوست، میں بار بار کیوں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ آ جائیں، سوائے اللہ کے نظام عدل کے جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو پاکستان میں نافذ نہیں کریں گے، انصاف نہیں مل سکے گا، کسی کو انصاف نہیں مل سکے گا۔ کیا چوروں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ چوروں نے قانون بنایا تھا اپنے چوروں کے لیے، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہر روز ایک تماشا ہو رہا ہے، ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اپوزیشن دیکھیں، سیاست ایک اچھی چیز ہے۔ عربی میں سیاست، یہ لفظ عربی کا ہے، اس میں سیاست کا مطلب ہوتا ہے، سیاسی شخص کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا شخص جو اپنے علم و حکمت کے ذریعے دو پارٹیوں کے درمیان بغیر کسی کے ساتھ زیادتی کیے صلح سلوک سے معاملے کو نمٹا دے، اس کو بولتے ہیں سیاست۔